اس وقت ہم جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے مرکز حافظ حمداللہ صاحب کے ساتھ موجود ہیں، پی ڈی ایم کے ترجمان بھی رہے ہیں۔ ان سے ذرا موجودہ سیاسی حالات، سندھ کی سیاست، مجموعی سیاسی صورتحال کو جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پی ڈی ایم کا میں نے حوالہ اس لیے دیا کہ آپ کے پرانے دوست جو آپ کے ساتھ 16 مہینے رہے، جنہیں آپ نے شو کاز دے کے باہر نکالا تھا، وہ ان دنوں پھر آپ کے خلاف سرگرم ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وہ راضی کیوں نہیں ہوتے اور آپ سے، اور آپ کیوں ہر بار ناراض کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں آپ کا اشارہ پیپلز پارٹی کو ہے۔ بنیادی طور پر جمعیت علماء اسلام بالخصوص 25 جولائی 2018 کے بعد تنہا ایک ایسی حکومت کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی جس پر ملک کی تمام بڑی چھوٹی جماعتیں متفق تھیں کہ یہ حکومت منتخب نہیں ہے، یہ مسلط ہے۔ اس میں جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، کسی پارٹی کی موقف میں کوئی فرق نہیں تھا۔ پھر 20 ستمبر 2020 کو غالباً پی ڈی ایم بنی، جس میں دونوں بڑی پارٹیاں شامل تھیں۔ اتفاق سے تمام پارٹیوں نے مولانا صاحب کو پی ڈی ایم کا صدر بنایا۔ پھر یہ تحریک چلتی رہی۔ 9 اپریل 2022 کو عمران رجیم کی حکومت ختم ہوئی اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی، جس میں ہم سب شامل تھے۔ جس پارٹی کو آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی تھے، وزیر خارجہ تھے۔ ہاں بالکل، بلاول بھٹو صاحب وہ وزیر خارجہ تھے، دیگر وزارتیں تھیں ان کے پاس۔ پی ایم ایل این چونکہ بڑی پارٹی تھی، وزارت عظمیٰ ان کی تھی۔ جمعیت علماء اسلام کا بھی اس میں شیئر تھا۔ حکومت نے اپنی مدت پوری کر کے ایک نئے الیکشن کی طرف ہم گئے، جو کہ ابھی تک الیکشن کا جو شیڈول ہے اسی کا انتظار نہیں ہوا ہے۔ لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جمعیت علماء اسلام پر تنقید کی جاتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور اسف علی زرداری صاحب کے درمیان بہت اچھے روابط ہیں، ماضی سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اچھا، اس میں حافظ صاحب بصد احترام ایک معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے تو اپنے معاہدوں کو یہ قرآن اور سنت نہیں ہے کہہ کر ان سے روگردانی بھی کر دی، منہ پھیر لیا، لیکن مذہبی سیاسی جماعتوں کا ذرا جو معاملہ ہے، جس سے آپ کہہ لیجئے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یہ سیاہ کو سیاہ، سفید کو سفید کہیں گے۔ اب 16 ماہ کی ایک حکومت میں آپ اتحادی ہوتے ہیں، یا پی ڈی ایم اتحاد میں بھی آپ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن وہیں سندھ کی سیاست میں اگر ہم بات کر لیں تو آپ ایک بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو کیا اس کے لیے پھر لفظ بہتر ہم اس کو منافقت کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں کہ ایک طرف وفاق میں اتحاد بھی ہے، دوسری طرف سیاسی مفادات کے لیے؟ میرے خیال میں ایسا نہیں۔ اچھا، دیکھیے جے ڈی اے کے ساتھ اتحاد ابھی بنی ہے، اور جس وقت پی ڈی ایم میں ہم شامل تھے، ہم سب پارٹیاں، تو یہ سیاسی گرمی جو آپ کو سندھ میں نظر آ رہی ہے اس وقت وہ نہیں تھی۔ ہاں، ہر صوبے کے اپنے حالات ہوتے ہیں، پھر صوبے میں اضلاع کے حالات ہوتے ہیں، ہمیں شکایات ہوتی ہیں، اگرچہ ہم ایک اتحاد میں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام پیپلز پارٹی میں ضم ہو چکی ہے یا پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام میں ضم ہو چکی ہے۔ یہ مختلف الخیال، مختلف نظریات کی حامل پارٹیاں ہیں۔ جب مختلف الخیال اور مختلف نظریات کی حامل پارٹیاں ہوں، وہاں شکایت بھی ہوتی ہیں، وہاں شکوے بھی ہوتے ہیں، وہاں ایک دوسرے پر تنقید بھی ہوتے ہیں، لیکن بنیادی چیز آپ کے ایک اہم اور کامن مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے اس اگلے الیکشن کے لیے اتفاق اور اتحاد کر لیا مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور کہتے ہیں وزارتیں نہیں چاہیے، انہیں مضبوط بلدیات چاہیے۔ آپ لوگ بھی یقینی طور پر مسلم لیگ نون کی طرف آپ کا ایک نیچرل الائنس بنتا ہے، 16 مہینے بھی آپ نے گزارے، پی ڈی ایم میں بھی بڑا اچھا ریلیشن ہے۔ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب آپ کشمیر کمیٹی، یا گو کہ آپ نے اس کو ایکسپلین کر دیا میرے لیے، اب آپ صدارت کی طرف جانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، جب میں انتخابات میں جاتا ہوں، الیکشن میں کنٹیسٹ کرتا ہوں، پارلیمنٹ تک پہنچتا ہوں، جمعیت علماء اسلام پہنچتی ہے، تو جب میں حکومت کی طرف آگے بڑھتا ہوں تو پھر مجھ پر تنقید کیا جاتا ہے۔
لیکن اگر پیپلز پارٹی حکومت کی طرف جاتی ہے اور وزارت عظمیٰ کی طرف جاتی ہے، باقاعدہ ان کا مدعا یہی ہے اور پیملن کا بھی یہی ہے، ان کو اس تعصب اور ان نظروں سے، منفی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا، نہ ان کو سمجھا جاتا ہے جتنا جمعیت علماء اسلام کو۔ یہ کیوں؟ کیا یہ اقتدار یا وزارتیں یہ صرف پیپلز پارٹی اور پیملن کا حق ہے؟ یہ میرا نہیں ہے، آپ کا بھی جب میں پارلیمنٹ کا حصہ بن سکتا ہوں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ تو جب میں حکومت کی طرف جاتا ہوں، حکومت کا حصہ بن جاتا ہوں، تو وہاں مجھ پر کیوں تنقید کی جاتی ہے؟ ورنہ جب بھی اس ملک پر مصیبت آئی ہے، اللہ نہ کرے مصیبت آئی ہے، تو وہاں پگڑی اور گاڑی والے میدان پر کھڑے رہے ہیں، باقی کوئی دبئی میں بیٹھتے ہیں، کوئی لندن میں بیٹھتے ہیں، کوئی کہاں بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا ایوان صدر میں جانا میرے خیال میں کسی بھی پارٹی کو مولانا صاحب کا جانا رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے ان کے لیے۔ چلیں دیکھتے ہیں آپ کے اتحادی آپ کی کتنی لاج رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔